السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ کل سوابی کا جلسہ تھا، میرے ویلاگ کے بعد ہوا ہے، اور کافی لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ فیصل صاحب اس جلسے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، بہت ساری افواہیں ہیں، بہت سارے معاملات ہیں۔ تو اچھا ہے، سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ کہ آپ لوگ بہت ساری چیزوں کے معاملے میں ہماری خبر یا ہمارے تجزیے پر اگر آپ بھروسہ کرتے ہیں تو یہ آپ کا ہم پر اعتماد ہے، ہم اس کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں۔ دیکھیے، جہاں تک میرے پاس اس کی اطلاعات ہیں، سوابی جلسہ تو بلا شبہ اچھا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طریقے سے وہاں پر لوگ آئے، اور جو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت حکومت جس طریقے سے پی ٹی آئی کے آگے جو رکاوٹیں، جو ہرڈلز یا جو کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، پریشانیاں آگے پیدا کر رہی ہے کہ وہ لوگ، ان کے کارکن اکٹھے نہ ہو پائیں، اپنا کو پروگرام نہ کر پائیں، اپنا کو پلان جو ہے جو خان صاحب سے ان کو ملتا ہے وہ لوگوں تک ڈیلیور نہ ہو۔ تو اس حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس تمام صورتحال کو دیکھیں تو یہ واقعی ایک کامیاب جلسہ تھا۔ کیوں؟ دیکھیے، جو حکومتی جلسے ہوتے ہیں نا، وہ تو ویسے ہی کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو ہے نا، پی ٹی آئی اس وقت اپوزیشن میں ہے۔ اب ڈھنڈورا یہ پیٹتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ پی ٹی آئی کی کے پی میں حکومت ہے۔ وہ دیکھیے، وہ حکومت تو کے پی میں ہے، لیکن وہ حکومت کس طریقے سے ہے، کیسے چلائی جا رہی ہے، وفاق ان کے ساتھ کیا کر رہا ہے، اور نظر نہ آنے والی قوتیں کا ان کے ساتھ کیا رویہ چل رہا ہے۔ گو کہ گنڈا پور کے تعلقات ہیں مقتدرہ سے، لیکن اس کے باوجود رکاوٹیں تو ہیں، کیونکہ مقصد تو اصل یہ ہے کہ کپتان کا پلان جو ہے وہ ڈیلیور نہیں ہونے دینا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اچھا جلسہ تھا اور تقریری بھی، لیکن ایک چیز میں نے وہاں بھی دیکھی کہ وہاں پہ امریکہ کا ایک جھنڈا جو ہے، پرچم میں نے دیکھا، امریکہ کا ایک پرچم آیا ہوا تھا۔ اس پہ بہرحال کچھ لوگوں نے بڑی باتیں کی کہ بھئی وہ امریکہ، میں اس پہ تو خیر بعد میں کرتا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک پرچم تھا امریکہ کا، یہ پرچم تو شاید ٹھیک ہے، نہیں ہوتا یا نہ ہوتا، لیکن میں اگر ایک پولیٹیکلی طور پر میں یہ کہتا کہ اس وقت وہاں پر ٹرمپ کی تصاویر اور عمران کی تصاویر وہاں جلسے میں ضرور ہونی چاہیے تھی، اور بے شمار ہونی چاہیے تھی۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے، اگر کوئی بے وقوف یہ سمجھتا ہو کہ اگر ٹرمپ کی تصویر لے کر سوابی جلسے کے اندر یا عمران خان کے جلسے کے اندر آئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹرمپ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ جو شخص یا امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں، وہ اگر یہ سمجھتا ہے تو دو چیزیں ہیں، یا تو وہ سیاست سے بالکل نابلد ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ کوئی مکاری کا کے تحت وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ بنیادی طور پر ٹرمپ اور عمران کی تصاویر کو لانے کا مقصد یہ ہوتا کہ آپ یہ دنیا کو بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ دو واحد ایسی شخصیات ہیں جن کا کہ ایک مینڈیٹ تھا، جو کہ عوامی لیڈر ہیں، جو کہ ایک پلان رکھتے تھے، اور ان کو غیر جمہوری طاقتوں ہیں، یعنی غیر جمہوری قوتیں جو ہیں، یعنی یہاں بھی اور وہاں بھی، ان دونوں نے جو ہے عوام سے ان کو دور کیا۔ یعنی یہ وہ قوتیں ہیں جو کہ جمہوری طور کے اوپر ایک قوت رکھتی ہیں، جو کہ جمہوری طور کے اوپر اور سول کے حوالے سے جو سول معاملات ہوتے ہیں، جو ایک عوامی معاملات ہوتے ہیں، جو جمہوری ادارے ہوتے ہیں، ان کے اندر ان دو شخصیات کی اپنے عوام کے لیے بڑی زبردست اسٹرینتھ تھی، اور وہ بڑی پاور کے ساتھ آئے، اور یہ جمہوریت جو ہے، جمہوریت کے طور پر اپنے دونوں ملکوں کو مضبوط کرنا چاہتے تھے۔ عمران خان بھی مضبوط کرنا چاہتا تھا جمہوری طور پر، ٹرمپ بھی مضبوط کرنا چاہتا تھا۔ ٹرمپ کا نعرہ ہی یہ تھا کہ نو وار، اور اکنامک کی وہ بات کرتا ہے، اور یہی بات ہم عمران خان کرتے تھے، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ بھئی کوئی جنگ و جدل نہیں چاہیے ہمیں، انڈیا سے بھی نہیں چاہیے، ہمیں کسی سے نہیں چاہیے، تجارت کی بات کریں اور آگے بڑھیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک تھا، یہ اس میں آپ ایک اچھا جیسچر پیش کر سکتے تھے کہ یہ دو ایسے لیڈر تھے، بڑے لیڈر ہیں، عظیم لیڈر ہیں، یہ دونوں اپنے اقوام کو ترقی دینا چاہتے ہیں، اور دونوں کو جو ہے غیر جمہوری قوتوں نے نقصان پہنچایا، اور دونوں سے الیکشن چھینا گیا۔ اس پہ ایک تقریر بھی ہو جاتی، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرمپ کے ساتھ اظہار ہمدردی ہوتا ذاتی طور پر، یہ امریکہ سے مدد اس کو نہیں کہی جا سکتی۔ تو یہ ایک بہت اچھا پولیٹیکل جسچر جو ہے جاتا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ ہم نے تو سیاست کی ہے، جب ہم لوگ ہوتے تو ہم تو ایسی بہت ساری چیزیں کیا کرتے تھے، اس کے اندر سیاسی جو ہے نا بڑے شعور کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی کہ کچھ اس وقت پی ٹی آئی کے جو لیڈران ہیں، کچھ ان کے اندر کچھ پولیٹیکل شعور کا بھی فقدان ہے۔ اصل جو شعور والا بندہ ہے وہ تو بیچارہ جیل میں ہے، اس کی کوئی سنتا ہی کوئی نہیں۔ تو باقی پیچھے جو لوگ ہیں، کچھ جو ہے اپنے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، کچھ کو جو پوزیشنز ملی ہے وہ اپنی پوزیشنز کو دیکھ رہے ہیں، اور کچھ کے پاس تو سیاست کو میں دیکھتا ہوں جس قسم کی وہ باتیں کرتے ہیں، تو مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ وہ یا تو سیاست کی الف بے سے ہی واقف نہیں ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اچھا ہوتا، ایک اچھا جیسچر ہوتا، اور لیکن بہرحال چلیے دوبارہ ہو سکتا ہے، اور اگر یہ ہوتا تو ٹرمپ کی توجہ بھی ہوتی، لیکن ٹرمپ کی خیر بہرحال توجہ ہے، یہ میں بتا دوں آپ کو، یہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا۔
تو بہرحال یہ ایک اچھا ہوتا، لیکن القصہ مختصر جو پہلی بات تھی کہ مجھے یہ جو ہے نا سوابی کا جلسہ میں کسی حد تک جو ہے اس کو بہتر سمجھتا ہوں، اور پیغام بھی جو خان صاحب کا پڑھ کے سنایا گیا تقریباً پلس مائنس وہی تھا، وہی میں نے آپ سے کہا کہ وہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب آپ تیاری کریں اور اس کے بغیر کوئی کام نہیں ہوگا۔ تو دوسری جانب مجھے لگتا ہے کہ جب عمران خان صاحب اگر فائنل کال دیں گے تو اب پی ٹی آئی کو کرنا یہ ہوگا، جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ اپنی پنجاب کی جو قیادت ہے اور بلوچستان میں تو خیر کچھ بھی نہیں، آپ ہوتا بلوچستان میں تو خیر اللہ رحمی کرے کچھ نہیں ہے، اور جو سندھ کی قیادت ہے ان کو اب یہ چاہیے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو ہے اس وقت متحرک کریں کہ اگر خان صاحب جو ہے نومبر کے اندر کال دیتے ہیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے شاید خان صاحب نومبر کے اندر کال دیں گے اور دینا چاہیے، کیونکہ نومبر کے اندر ہی آپ کو بتایا کہ بڑے مقدمے چلنے والے ہیں، وہ 26ویں آئینی ترمیم جو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آگے پیچھے کر کے جو کام کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے دونوں طرف پیر، میں ہمیشہ کہتا ہوں دونوں طرف پیر رکھتے ہیں، یہ بھی انہوں نے عمران صاحب بھی ہاتھ میں لا کے رکھا، ادھر اسٹیبلشمنٹ کو بھی انہوں نے ہاتھ میں لا کے رکھا۔ اگر یہ 26ویں ترمیم اگر نہ ہوتی اور مولانا صاحب ٹوٹل بائیکاٹ کر کے اگر اعلان کرتے، تو وہ تو کہہ رہے ہیں نا مولانا صاحب کہ اگر میں نہیں کرتا تو ان کے پاس اتنے آدمی تھے اتنے آدمی تھے، وہ تھے یا نہیں تھے وہ چھوڑ دیں آپ۔ مولانا صاحب کو کہنا چاہیے تھا کہ بھائی یہ غلط چیز ہے، جیسے انہوں نے تقریر کی تھی کہ اس کے اندر مطلب مقتدرہ کو بے انتہا وہ پاورز مل جائیں گے، جمہوری قوتوں کا جو ہے مطلب وہ ستیاناش ہو جائے گا، جمہوریت کا بیڑا غرق ہو جائے گا، آئین مسخ ہو جائے گا، فلاں فلاں جتنی باتیں انہوں نے کی تھی، تو ان کو کہنا چاہیے تھا کہ بھائی یہ بالکل 26ویں ترمیم کو ختم کریں، ورنہ کل سے ہم کال دے رہے ہیں لوگوں کو باہر آنے کی، یہ بات ان کو کرنی چاہیے تھی۔ اگر وہ کال دے دیتے آپ یقین کریں یہ کچھ بھی، یہ 26ویں ترمیم آتی نہیں اور 27ویں تو لانے کی نوبت ہی نہیں۔ میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا تھا کہ 27ویں ترمیم وہ تو انہوں نے جب ایک ترمیم کر لی تو اس کے بعد پھر وہ خالی جو ہے 2-3 چیزیں لگا کے انہوں نے آگے کر لیا، وہ حکومت تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی جو کہنے کا مقصد یہ تھے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب بہرحال عمران خان صاحب کے ساتھ اچھا نہیں کیا باہر کے لوگوں نے، اور پہلے بھی عمران خان صاحب کے ساتھ دھوکہ ہی کیا سیاستدانوں نے، کیونکہ اس کی وجہ ہی میں آپ کو واضح طور پہ کہتا رہا ہوں کہ جو پاکستان کے عموماً سیاستدان جو ہیں وہ اصل میں سب کیا کہتے ہیں ایک مورثی خاندان سیاستدان ہے، جن کی کہ پوری سیاست کرپشن کے اوپر بدعنوانی پر ہے۔ تو ان کو یہ نظر آتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی ہم نے مدد کی، عمران خان کی ہیلپ کی، تو ہماری جو ہے آئندہ سیاست یہ مورثی سیاست وہ ختم ہو جائے گی۔ تو لہٰذا دوسرے الفاظ میں اگر میں یہ کہوں کہ عموماً سیاستدان جو ہے عمران خان کے ساتھ کھیلتے ہیں لیکن حقیقت میں سنجیدہ نہیں ہوتے، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی۔ عوام کو یہ تمام چیزیں سوچنی چاہیے کہ یہ وہی سیاستدان ہیں بڈھے طوطے جن کو تقریباً وہ 3 صدیوں سے جو دیکھ رہے ہیں اور ان کی نسلوں کو دیکھ رہے ہیں، یہی وہ بھٹو صاحب ہیں، یہی پیپلز پارٹی ہے جو آج جمہوریت کی بات کرتی ہے۔ 58 میں بھی بھٹو صاحب جو تھے ان کی کابینہ کے اندر تھے، ایوب خان کے ساتھ وہ رہے، سکندر مرزا کے ساتھ وہ رہے، یحییٰ خان کے ساتھ وہ رہے، ہر ایک کے ساتھ وہ رہے ہیں بھٹو صاحب، اور یہی وہ پیپلز پارٹی ہے وہی، اور سارے لوگ اٹھا کے دیکھ لیں، خواجہ صفدر وغیرہ ان کے جتنے سارے کا سارا سب وہی چلے آ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے گملوں سے نکلے ہوئے سارے انہی کے کھلے ہوئے پھول ہیں۔ تو عوام کو خود سوچنا چاہیے گا کہ ایک ایسا شخص جو کہ اس وقت بالکل ایک جمہوریت کی بات کرتا ہے، سول رائٹ کی بات کرتا ہے، پاکستان کی آزادی کی بات کرتا ہے، عوام کو چاہیے ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ تو یہ بنیادی طور پر جو ہے میں ایک پیغام دینا چاہ رہا تھا کل کے جلسے کے حوالے سے، امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ دورے شورے کر رہے ہیں اور وہ سعودی عرب وقت بھی گئے ہیں، میں نے جو پتہ کیا تو میرے خیال سے تو وہ دورے ابھی تک ناکامی نظر آ رہے ہیں، ان کو کہیں سے فی الحال کوئی بڑی کامیابی نہیں ہوئی، گو کہ کہا تو یہ جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حالیہ دہشت گردی ہے اور جو دیگر معاملات پاکستان کے اندرونی طور پر بگڑ رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے دوست ممالک بھی جو ہے نا وہ خوش نہیں ہیں، مطمئن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے حکومت، جیسے میں نے کہا نا کہ حکومت نے جوڑ توڑ کر کے اپنے وہ مضبوط کر لیے ہیں قانونی طور پر کہ ہم اس کو پکڑ لیں گے، اس کو اٹھا لیں گے 6 مہینے کے لیے 10 مہینے کے لیے، لیکن سوال یہ بتاتا ہے کہ اس قسم کی چیزوں سے بیرون ملک کے جو طاقتیں ہیں جنہوں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ ان کے لیے تو یہ کچھ نہیں نا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کسی بندے کو پکڑ کے کہتے ہیں جی ہم اس کو 10 مہینے کے لیے بند کر سکتے ہیں بغیر کوئی کسی اس کے پوچھ کے، بغیر کسی اس کے FIR کے تفتیش کے لیے، تو اس سے سعودی عرب کو کیا فائدہ ہوگا، اس سے قطر کو کیا فائدہ ہوگا، اس کو کسی اور ملک سے کیا فائدہ ہوگا؟ لوگ یہ نہیں دیکھتے، لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر حالات کیسے ہیں، لوگ آپ کو پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملہ بہرحال وزیر اعظم صاحب نکل رہے ہیں دوبارہ OIC میں جا رہے ہیں، وہ مشرق وسطیٰ کے حوالے سے ٹرمپ کے آنے کے بعد جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس حوالے سے ہو رہا ہے، OIC کا اجلاس ہے، میں سمجھتا ہوں اہم ہے، لیکن ہمارے وزیر اعظم صاحب نے جا کر کیا بس واجبی سی باتیں کرنی ہیں اور انہوں نے جا کے مذمت کرنی ہے۔ جس وقت جو کام کرنا تھا اسرائیل کے حوالے سے کوئی عملی طور پر کچھ کرنا تھا وہ تو انہوں نے کیا نہیں، مذمت تو خیر زبردست ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک صورتحال ہے۔ دوسرا ایک یہ کہ عمران خان کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کے حوالے سے میں نے کل بھی کہا تھا، عمران خان کے حوالے سے جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خاموش جو ہے نا پیغام رسانی ہو رہی ہے۔
رات بھی کچھ مجھے پتہ لگا کہ کچھ ٹچ ٹاچ ہوا ہے تھوڑا سا، لیکن خان صاحب جو ہے نا، خان صاحب جو ہیں وہ اپنے اصول کے اوپر اٹکے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، میرا جو ایک ہے کہ آپ پہلے مجھے یہاں سے باہر نکالیں، اس کے بعد میں بات کرنے کی. پہلے تو خان صاحب بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا نا. اب انہوں نے اتنی لچک دکھائی، انہوں نے کہا پہلے آپ مجھے نکالیں، عزت کے ساتھ نکالیں، اس کے بعد ہم بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ ایک اور سازش بھی پیرالر کے اندر چل رہی ہے، جس کا مجھے پتا ہے. وہ یہ کوشش ان کی ہو رہی ہے کہ کچھ لوگوں کو انہوں نے مرکز کے جو باہر لوگ ہیں نا، پی ٹی آئی کے مرکزی لوگ ہیں، ان کو انہوں نے تیار کیا ہے کہ اگر خان صاحب کو مائنس کر کے ہم پی ٹی آئی کو اگر بحال کریں، اور اس کے بعد یہ کیا جائے کہ خان صاحب کو ہم باہر چھوڑ دیں، جیل سے نکال دیں، اور اس کے بعد عارضی طور پر خان صاحب سے کہیں، وہ بالکل خاموش ہو جائیں گے، ان کی کوئی بات نہیں چلے گی، جو چلے گی انہی لوگوں کی چلے گی. یعنی مائنس عمران خان کے بات ہو رہی. لیکن یہ آپ کو بتا دوں کہ قوم جو ہے نا، اس کو ہو سکتا ہے شاید لیڈران کو دو چار مان لیں، میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ آپ کو پتا ہے لیڈروں کا جو پی ٹی آئی کا جو حال ہے، لیکن عوام جو ہے نا اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. بلکہ جن لوگوں نے یہ اس کے اوپر اگر کہا نا آمنا و صدقنا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا حشر جو ہے نا بہت برا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں، یہ میرا خیال ہے اور میری ایڈوائس بھی ہے ان لوگوں کو، کہ اس قسم کی کوئی بھی اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا مقتدرہ کی طرف سے اگر اس قسم کی کوئی اگر ان کو مشورہ آتا ہے کہ آپ مائنس عمران کے اوپر آ جائیں تو آپ سب کے مقدمے ختم ہو جائیں گے، یہ وہ، تو اس پہ کبھی کوئی راضی نہ ہوئی. اگر اس پہ آپ راضی ہوئے تو پھر آپ سب کے لیے جو ہے بڑی مصیبتیں جو ہے پیدا ہو سکتی ہیں. اچھا، جہاں تک اب یہ بات چیت چل رہی ٹرمپ کے حوالے سے، بڑے صبح شام باتیں چل رہی ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شروع سے میں تو کہہ رہا ہوں آپ کو کہ ٹرمپ اگر آ جائیں گے تو عمران کے لیے سہولتیں پیدا ہوں گی. وہ سہولتیں چل رہی ہیں، ٹچ اینڈ ٹاچ. میں نے کہا کہ معاملات ٹھیک ہیں، کچھ تھوڑی سی بات چیت بھی چل رہی ہے. لیکن یہ فوری طور پر یہ جیسے لوگ مشاہد حسین صاحب کہہ دیتے ہیں روزانہ لنڈن سے فون آئے گا، کبھی کہتے ہیں وہ امریکہ سے آئے گا. کل وہ سنا، کوئی صاحب مجھے بتا رہے تھے، وہ کہتے ہیں سعودی عرب سے آئے گا. بھئی وہ فون تو آئے گا، وہ ضرور آئے گا، کہیں نہ کہیں سے آئے گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ فون کے انتظار میں نہ بیٹھیں. یہاں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ قوم کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا دکھائے. اس مہینے جو ہے نا، قوم کو چاہیے کہ ایک بہت بڑا ایک عمران خان کے ساتھ ایک یکجہتی کا ایک مظاہرہ کیا جائے، تاکہ ٹرمپ کو بھی پتہ لگے کہ میں جس بندے کے ساتھ اگر کھڑا ہوں، جو میرا دوست ہے، کھڑا تو ہے ہی. میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ ٹرمپ کھڑا ہے، ٹرمپ کو پتہ ہے. اور یہ بھی میں آپ کو خبر دے چکا ہوں پہلے 1-2 دن پہلے کہ ٹرمپ کے انتہائی قریبی ذرائع نے مطلب عمران خان کے حوالے سے رپورٹ طلب کی ہے. تو عوام کو جو ہے اس حوالے سے تھوڑا سا اپنا دکھانا پڑے گا. دوسری ایک چیز میں بتا دوں کہ ٹرمپ نے اپنے جو مہمانوں کی لسٹ جو بنائی ہے، اس لسٹ جو حلف برداری کے اندر آئیں گے، اس حلف برداری کی لسٹ میں عمران خان کا نام شامل ہے. تو ظاہر سی بات ہے، جب عمران خان کا اگر نام شامل ہے تو پھر ان کو آنا پڑے گا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اگر عمران خان کو اگر بلایا جائے اور پاکستان کے لوگوں سے کہا جائے کہ جناب عمران خان کو آپ بھیجیں حلف برداری کے اندر ہم بلا رہے ہیں، تو یہ منع کر دیں. کبھی نہیں منع کر سکیں گے. اس کی وجہ یہ، اور کوشش ان کی یہی ہو رہی ہے، اسی لیے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ حلف برداری کے جو دعوت نامے آئیں گے، اس سے پہلے ہی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ اس دعوت نامے کے آنے سے پہلے خان صاحب کے اوپر چارج لگا کے ان کو سزا دلوا دیں، تاکہ جب وہ دعوت نامہ آئے تو ذرا جھکے چھپے الفاظ میں کہ جناب وہ ہمارا سزا یافتہ آدمی ہے، ذرا کچھ اچھا لگے گا تھوڑا سا. لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو ہم پھر بھیج دیتے ہیں، تو کچھ اس قسم کی بات کریں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پلان بھی ان کا انشاءاللہ ناکام ہوگا. ایک بڑی اہم چیز تھی، میں نے آپ کو بتائی. اچھا، دوسرا یہ کہ اس وقت وہ کرکٹ ٹیم ہماری سنا نہیں آ رہی، بڑا شور مچا ہوا ہے. دیکھیے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، یہ جو اسحاق ڈار صاحب جو نا مسلم لیگ نون کی روایت رکھی، انہوں نے ہر معاملے میں جھوٹ بولنا تھا. اگر آپ نے میرے پرانے ویلاگ دیکھے ہوں گے، جب یہ برس کا یہاں ہو رہا تھا، تو میں نے کیا کہا تھا دونوں دن میں نے ویلاگز میں کہا تھا کہ یہ جو کہہ رہی ہے حکومت کی ہماری برف پگھلنے لگی ہے اور وہ آ گئے ہیں ان کے وزیر خارجہ جے شنکر، میں نے کہا تھا کہ کچھ نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. جے شنکر جو آئے تھے صرف اور صرف اسی لیے آئے تھے کہ وہ برکس کی اہمیت جتانے کے لیے یہاں پہ آئے تھے. ادروائز ان کا پاکستان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہاں پہ جھوٹی خبریں چلائی گئیں کہ بڑا اچھا جیسچر تھا، بڑے خوش ہو کر گئے. ایسا کچھ نہیں تھا. وہ اس کا آج آپ نے اس خبر کی بھی تصدیق دیکھ لی کہ بھارت نے منع کر دیا. بہرحال میں اس سلسلے میں خلاف ہوں کہ بھارت کو چاہیے کہ کم از کم وہ سیاست کو جو ہے نا وہ کھیلوں سے علیحدہ رکھے. لیکن جتنا زبردست سٹینڈ بھارت نے لیا ہے اس مرتبہ، وہ بالکل نہیں آ رہا، اور عالمی کرکٹ کے جو ادارے ہیں ان کے دباؤ کے اوپر بھی نہیں آ رہا، اور اس کو پتہ ہے کہ اس کے پیسے بھی کٹیں گے، اس کے باوجود نہیں آ رہا. تو مجھے شک یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بھارت کوئی کسی قسم کا کوئی ایڈوانٹیج نہ سوچ کر بیٹھا ہوا ہو کہ کوئی قسم کی کوئی حرکت کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہو مستقبل قریب کے اندر. تو اس لیے وہ پہلے سے مطلب اس سچویشن کو کریٹ کر رہا ہو یا ایک ایسا کوئی پلان کریٹ کر رہا ہو. بہرحال یہ دیکھنا پڑے گا، تو ہماری حکومت کا کام ہے. بہرحال ایک چیز یہ ہے. دوسرے اچانک جو بڑی خبر یہ ہے کہ قطر نے اچانک جو ہے نا اسرائیل اور حماس کے ساتھ ثالثی سے اچانک انکار کر دیا ہے. 2 گھنٹے پہلے یہ بات مجھے 100% کنفرم ہوئی ہے. پہلے تو خبریں چل رہی تھیں، لیکن مجھے کنفرم کیا گیا ہے اور کہ انہوں نے ثالثی سے انکار کر دیا. پتہ نہیں ابھی کیا وجوہات ہیں، لیکن جو لوگ حماس کے اندر جو لوگ تھے جو ان کے پاس اغوا ہیں،
ان کو اس حوالے سے بڑی زبردست کیا کہتے ہیں تشویش ہوئی ہے، اور ظاہر سی بات ہے ان کو پتہ تھا کہ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بارگیننگ ہو رہی ہے. تو بہرحال یہ صورتحال ہے. انشاءاللہ جو بھی ہو بین الاقوامی سطح پر جو میں کل انشاءاللہ اپنا تجزیہ لے کے حاضر ہوں گا. آپ اپنا خیال رکھیں بہت. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.